بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک عرصے سے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ان کے سربراہ عمران خان کو کسی بھی صورت اور کسی بھی طریقے سے جیل سے رہائی مل سکے، مسلسل وہ احتجاج کر رہی ہے، نہ صرف ایوانوں میں بلکہ ایوان سے باہر بھی روزانہ احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے، کبھی ایک ضلع میں تو کبھی دوسرے ضلع میں، کبھی وفاقی دارالحکومت میں تو کبھی چاروں صوبوں کے دارالحکومتوں میں وہاں پر احتجاج کیا جاتا ہے، لیکن اب تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بنیادی کامیابی نہ مل سکی۔ ناظرین، اب جو خبریں سامنے آ رہی ہے ذرائع سے، پاور سے جو خبریں آ رہی ہے تو اس کے مطابق اب یہ بھی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا تو اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے، یعنی جو کہ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین تھے، تو اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، وہ بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین، اگر ہم 9 مئی کے واقعات کی بات کریں تو اس میں مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 18 سے 20 ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے ان کو سزائیں ہو سکتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عدالتیں ہیں تو وہاں سے تقریباً 2 ماہ کے اندر فیصلے آ سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، حکومت جو ہے یہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عدالتوں سے جلد از جلد یہ فیصلے سامنے آ جائے، اور حکومت یہ توقع ضرور کر رہی ہے کہ یہ فیصلے جو ہے شاید یہ ان کے حق میں بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو 9 مئی کے واقعات کے بعد آج سے تقریباً 2 سال قبل جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو مقدمات درج کیے گئے تھے، جو ایف آئی آر درج کیے گئے تھے، تو تقریباً 319 ایف آئی آر جو تھے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے درج کیے گئے تھے، جن میں سے تقریباً 35,962 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، 35,000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو نامزد کیا گیا تھا، اور یہ وہ تمام لوگ تھے جن کا براہ راست پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا۔ ان کے ایم این ایز ہے، اس وقت ایم پی ایز ہے، ان کے کارکنان ہے، ان کے سرگرم کارکنان ہے، تو یہ تقریباً 35,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ ان ایف آئی آر میں ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ اگر ہم مجموعی طور پر ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے بات کریں تو 11,367 گرفتاریاں جو تھی وہ اس حوالے سے کی گئی تھی، جبکہ ساتھ میں یہ بھی اہم بات ہے کہ اس میں 24,595 ملزمان جو ہے وہ اس وقت جن کو مفروغ قرار دیا گیا ہے مختلف عدالتوں کی جانب سے، کیونکہ ان کے نام تو ایف آئی آر میں موجود ہے لیکن اب تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ اس طریقے سے ناظرین، تقریباً 7,213 افراد جو ہے وہ پنجاب، جبکہ 4,300 سے زیادہ افراد جو تھے وہ خیبر پختونخوا کے پولیس نے گرفتار کیے تھے۔ اس کے باوجود بھی کہ خیبر پختونخوا میں خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن خاص طور پر جب اختر خان گنڈاپور یہاں کے آئی جی تھے تو ان کے احکامات پر یہ 4,300 افراد جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو اگر ہم ممبر آف پارلیمنٹس کی بات کریں، یعنی جو سینیٹرز ہے، جو قومی اسمبلی اور پھر پرمیشنل اسمبلیز کے جو اراکین ہیں، اس وقت تقریباً 56 ایسے اراکین ہیں جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، جن کے خلاف ایسے مقدمات جو ہے یہ بنائے گئے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 20 جو ہے وہ اراکین قومی اسمبلی ہے، 8 جو ہے وہ سینیٹرز ہیں، جبکہ اس کے علاوہ تقریباً 29 اراکین جو ہے وہ ایسے ہیں جو کہ جن کا تعلق چاروں صوبائی اسمبلی سے ہے۔ اگر ہم ان اراکین کی بات کریں تو ان میں سے تقریباً اس وقت جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ 11 ایم پیز جو ہے، 11 اراکین قومی اسمبلی یا پھر سینیٹرز یا پھر صوبائی اسمبلی، مجموعی طور پر ان میں سے 11 افراد ایسے ہیں جو کہ اس وقت بھی جیلوں میں ہے اور وہ مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن ممکنہ طور پر یہ جو 18 سے 20 سیٹوں پر جو منتخب ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے، تو ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر اگر 2 ماہ کے اندر فیصلے آ جاتے ہیں اور ان افراد کو اگر عدالت کی جانب سے نااہل کیا جاتا ہے تو فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو جس طرح حکومت نے پہلے کوشش کی تھی، تو اب بھی حکومت کی یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ ان الیکشن میں حکومت کامیابی حاصل کرے، اور اگر حکومت اس میں کامیابی حاصل کر پاتی ہے تو یقیناً حکومت کے پاس جو
قومی اسمبلی یا پھر سینٹ میں ان کو جو 2/3 میجورٹی چاہیے تو شاید وہ حاصل کر لے گی، اور اس کے بعد حکومت کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم اور پھر 28ویں آئینی ترمیم، اور اس طریقے سے یعنی آئین کو ایک نیا حلیہ دینا، ایک نیا شیپ دینا ان کے لیے آسانی ہوگی، جس کے بعد خود پاکستان تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے مزید مشکلات جو ہے یہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ذرائع کے مطابق اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس وقت جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے خاص طور پر جو کیسز ہے ان کو ذرا ڈیل دی جائے، ان کو ذرا روکا جائے، لیکن حکومت اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ نہیں بلکہ ان کیسز کو ارلی سنا جائے، ان پر فیصلے آنے چاہیے تاکہ حکومت کے جو مستقبل کے عزائم ہے ان کو بھی پورا کیا جا سکے۔ اس وقت ناظرین اگر ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو بجٹ بھی جس طرح پہلے کی تاریخ دی گئی تھی کہ شاید 2 جون کو اجلاس شروع ہوگا اور اسی اجلاس میں بجٹ کو پیش کیا جائے گا، لیکن خود علی امین گنڈاپور کے ساتھ کچھ معاملات جو ہے ابھی تک وہ سیٹل نہیں ہوئے ہیں، IMF کے ساتھ بھی حکومت کے مذاکرات جاری ہے، اس وجہ سے ابھی جو دوسرا اعلان کیا گیا ہے کہ اب یہ بجٹ جو ہے یہ 2 جون کی بجائے اب 10 جون کو یعنی عید الاضحیٰ کے فوراً بعد جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا۔ وہ کہ ٹف مذاکرات حکومت کے ہوئے ہیں IMF کے ساتھ اور کچھ معاملات پر اتفاق رائے تو ہو سکا ہے، لیکن کچھ معاملات ابھی بھی ایسے ہیں جس میں خاص طور پر ریونیو کے حوالے سے ہے، مزید ٹیکسوں کے حوالے سے ہے، ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھانے کے حوالے سے ہے، ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، یا تنخواہ دار طبقہ جو ہے ان کے حوالے سے ہے، تو کچھ معاملات پر ابھی بھی حکومت کے IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر اگر ہم سال 2025 کی بات کریں تو ایک ڈیسائسو سال جو ہے یہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں پاکستان تحریک انصاف ایک نئی تحریک کے لیے گٹھ جوڑ کر رہی ہے، ایک نئی تحریک کے حوالے سے ان کے مشورے جاری ہے، تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی یہ بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی بھی صورت 2025 میں جیل سے باہر نہ آ سکے، ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کی جائے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کرے، اس طریقے سے چاروں وہ جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں وہاں پر احتجاج کا سلسلہ بڑھائے، تو دونوں کے جانب سے مختلف کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن ناظرین اس وقت بظاہر لگتا یہ ہے کہ حکومت کے لیے ون ون سچویشن اس حوالے سے بھی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک پیج پر ہے، تو اب واقعی لگتا ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، کیونکہ عمران خان یا پھر ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دونوں کی انتہائی مخالف پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی جو کہ خود یہ سمجھتی ہیں کہ وہ حکومت میں نہیں ہے، لیکن ان کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری کو بلایا جاتا ہے، ان کو مختلف ممالک میں تو بھیجا جاتا ہے تاکہ پاکستان کے حوالے سے سفارتکاری کرے، پاکستان جو حالیہ ہندوستان کے ساتھ ان کی کشیدگی ہوئی ہے تو اس حوالے سے دنیا کو آگاہ کیا جا سکے، لیکن اس ڈیلیگیشن میں اپوزیشن خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے کسی بھی شخص کو مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ باتیں تمام ہو رہی ہے ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید سال 2025 بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی سخت سال ثابت ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔